آج کل کے نوجوان بہت زیادہ منشیات اور نشے کی طرف لگ گئی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نشے کی طرف جو نوجوانوں کا رجحان ہے یہ بڑا تشویشناک ہے، اور آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ مجھے ملے ہیں جنہوں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ نوجوان نشے کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور کئی طرح کا نشہ مارکیٹ میں بآسانی دستیاب ہے۔ جو لڑکے لڑکیاں اور شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی اور ایون قبائلی علاقوں میں سب سے زیادہ یہ مسئلہ پھیل رہا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو اس بات پر بڑی تشویش بھی ہے کہ یہ نشے کی لت نوجوانوں میں کیوں ہے۔ تو اس میں ہمارے ایک کام تو کرنے کا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اگر وہ نشے کی جہاں سے ترسیل ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں یہ باقاعدہ ریکٹ ہیں، گینگز ہیں، کرمنلز ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تک یہ رکے گی نہیں۔ اور دوسرا اس میں کام کرنے والا ہمارے تعلیمی نظام کا بھی ہے، اور ہمارے اپنے گھروں کے ماحول کا بھی ہے، اور یہ بزرگوں کی بھی ذمہ داری ہے اور اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے نوجوانوں میں شعور میں اضافہ کریں۔ لیکن صرف کسی کو کہہ دینے سے، کسی کو نصیحت کر دینے سے، کسی کو سمجھا دینے سے، کسی کو ڈانٹ دینے سے، کسی پر سختی کر لینے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا نشے کرنے والے رک جائیں گے؟ بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے۔ یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ والدین ہمارے ہاں زیادہ یہ کریں گے، ان کو پتہ چلے گا تو وہ بچے پہ پابندیاں لگا دیں گے، اس کے ساتھ مار پیٹ کریں گے، اس کے ساتھ غصہ کریں گے، اس کو یوں کہہ لیں کہ اس کو شرم دلانے کی کوشش کریں گے۔ تو لیکن یہ نشہ کی جو لت ہے وہ خوف کے ذریعے سے اگر آپ خوف پیدا کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان وجوہات کا خاتمہ کرنا ہوگا جس کی وجہ سے نشہ پھیل رہا ہے۔ ایک تو جو ٹینجیبل سامنے کی وجہ ہے وہ تو وہی ہے کہ نشہ جب مل رہا ہے تو وہ کر رہے ہیں، جب ملے گا ہی نہیں تو نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی اس کا علاج نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں پھر بھی دستیاب ہو جائیں گی، اور اس میں 100% کامیابی ممکن نہیں ہے۔ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی یہ ممکن نہیں ہو سکی، پاکستان میں بھی یہ ممکن نہیں ہوگی، اور نصیحت اور سختی بھی ایک حد تک ہی کام کرتی ہے، اس کے علاوہ یہ کام نہیں کرے گی۔ تو اصل مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نشہ بڑھنے کی وجہ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے یقینی ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آگے بڑھنے کے، تعلیم حاصل کرنے کے، روزگار کے مواقع کی کمی ہے۔ اور اب آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو پڑھ لکھ گئے ہیں، علم بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن ان کو جابز نہیں مل رہی، ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں، اگر مل بھی رہی ہیں تو وہ ان کی تعلیم اور صلاحیت اور اس کے مطابق نہیں ہیں، یا اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات بہت کم پڑھے لکھے اور نالائق لوگوں کو بہت بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں، اور پڑھے لکھے اور قابل لوگوں کو بہت چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری سوسائٹی میں یہ مسائل بہت حد تک موجود ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ یہ مواقع نہیں پیدا کریں گے، نمبر ایک، اس میں صرف ہمارے ہاں روزگار کے مسائل نہیں ہیں، روزگار کے مسائل تو ہیں، اس پہ بھی لمبی بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک نوجوان پڑھ لیتا ہے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اب یہ فارغ التحصیل ہو گیا، اس نے گریجویشن کر لی یا اس نے ایک ہنر حاصل کر لیا، تو اب یہ کہیں کام کرے، کما کے گھر میں کچھ لے کر آئے، کچھ کنٹریبیوٹ کرے۔ اور جب نوجوان کو اس طرح کا کوئی اپرچونٹی نہیں ملتی ہے اور بے روزگاری حد سے بڑھنے لگتی ہے تو وہ کوئی راہ فرار ڈھونڈتا ہے، اور کوئی ایسی راہ فرار جہاں اس کے ذہنی کشمکش اور ذہنی دباؤ سے اس کو کچھ دیر کے لیے چھٹکارا مل جائے، تو وہ چھٹکارا عام طور پر آسانی سے نشے کی صورت میں اس کو ملتا ہے، تو نتیجتاً وہ نشے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ نوجوانوں کے جذباتی مسائل ہیں، ان جذباتی مسائل کی وجہ سے بھی چونکہ ہمارے ہاں تعلیم و تربیت اور ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہم نوجوانوں کی ان کے جذباتی مسائل کے حوالے سے کچھ بہتر
ان کے ساتھ ایک کنیکشن پیدا کر سکیں، ایک ایسا رابطہ پیدا کر سکیں، ایک ایسا اعتماد پیدا کر سکیں کہ جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تجربہ اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے قابل ہوں. تو ہمارے ہاں چونکہ جنریشن گیپ بھی ہے، اعتماد کا فقدان بھی ہے، بچوں اور بڑوں کے درمیان اور بزرگوں کے درمیان اور چھوٹوں کے درمیان ایک فاصلہ بھی ہے، جس کی وجہ سے زبان کا بھی مسئلہ ہے. اب یہ بھی ہے کہ کچھ نوجوان جو زبان سمجھتے ہیں وہ ان کے بزرگوں کو نہیں آتی ہے، اور جو بزرگ جو اصطلاحیں اور جو زبان اور وہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے سیکھی تھیں وہ نوجوانوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو یہ سارے جو مسائل ہیں میرا خیال ہے کہ ان کا حل ہمیں سوچتے ہوئے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں ان وجوہات کا خاتمہ کرنا ہے اور ایسا ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا ہے جہاں نوجوانوں کو، لوگوں کو ان کی صلاحیت اور ان کی تعلیم کے مطابق کام بھی ملے، اور اگر ان کے کچھ معاشرتی یا سماجی سطح پر یا خانگی سطح پر یا دیگر کوئی جذباتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی زندگی کا ایک فطری حصہ ہے، تو اس میں ان کے لیے ایک مناسب رہنمائی بھی موجود ہو، اور ان کا اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ اعتماد کا وہ رشتہ ہو جہاں پہ کھل کر یہ باتیں بھی کی جا سکتی ہوں اور نتیجے میں اس معاشرے سے ہم گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کر سکیں. کیا اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی اس میں اپنا ایک بڑا اقدام کر سکتی ہیں؟ کیونکہ جب نوجوانوں میں ایک انرجی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور وہ اس انرجی کو کسی پازیٹیو وے میں یوز نہیں کر سکتے، چلیں جاب وغیرہ میں یوز نہیں کر سکتے اور وہ اسپورٹس میں بھی یوز نہیں کر رہے، تو اس کے نتیجے میں بھی کیا وہ اس انرجی کو کام کرنے کے لیے کوئی نشہ یوز کر لیتے؟ میرا خیال ہے آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوتا چلا جا رہا ہے جہاں پہ ہم اپنی توانائیوں کا اور اپنی صلاحیتوں کا زیادہ مثبت اور تعمیرانہ استعمال کر سکتے تھے. سپورٹس اس میں سے ایک چیز ہے کہ پہلے بھی میں نے کہیں یہ بات کی تھی کہ ہمارے ہاں سے نوجوانوں میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، خاص طور پر جو تعمیری آؤٹ بالکل. ڈور سرگرمیاں ہیں جس میں سپورٹس خاص طور پر اہم ہیں، نمبر ایک تو وہ بہت کم ہو گئی ہے. اگر ہے بھی تو بچوں کا تعلیمی نظام اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ ہے کہ ان کے لیے مواقع، ٹائم نکالنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات، کہ گھر، اسکول، کالج، دفتر اور پھر کھیل، یہ سارا ایک ایسا توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے جس کو ہم کسی طرح سے پورا نہیں کر پا رہے. اسی طرح کیونکہ سپورٹس کی ایکٹیویٹیز بہرحال آپ کی انرجی کو چینلائز کرتی ہے، آپ کی توانائی کو ایک مثبت رخ فراہم کرتی ہے جہاں پہ آپ کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے، اور ایون جذباتی طور پر بھی یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. اور پھر آپ کو سوشلائزیشن کا موقع بھی میسر آتا ہے کیونکہ آپ ایک ٹیم کے اندر کھیل رہے ہیں، اور آپ پھر ایک دوسرے کی دوستیاں بھی آپ کی کریٹ ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں جو سپورٹس کا تھوڑا سا مجھے اندازہ ہوا ہے، اس میں بھی بہرحال اس بات کا امکان رہتا ہے کہ بعض اوقات کھلاڑی خود نشے کی لت کا شکار ہو جاتے ہیں. اب جیسے ہر اچھی چیز کے کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ زیادہ جسمانی مشقت کرنے والے ایسے کھیل ہیں جہاں پہ آپ بالکل ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر کھلاڑی بھی بعض اوقات چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح کا تھوڑا بہت نشہ کے ذریعے سے اپنے ذہنی اور جسمانی جو اضطراب ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور پہلو جو ہے نشے کے حوالے سے ہی میرا خیال ہے کہ تعمیری، ادبی، سماجی اور آرٹسٹک سرگرمیاں بھی ہمارے ہاں بہت کم ہو گئی. فنون لطیفہ جو ہے یہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جہاں آپ کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا بھی موقع ملتا ہے اور آپ کے ذوق کی تسکین بھی ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر ایک ایستھیٹک سینس ہے، اور وہ ایستھیٹک سینس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک نظریہ حسن ہے،
وہ اس کو آس پاس اپنی خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہے یا وہ خوبصورتی کو کریٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ سب سے بڑا اس کا فورم اور میڈیم آپ کو فنون لطیفہ کے ذریعے سے ملتا ہے، جہاں پہ انسان اپنی اعلیٰ تخیلاتی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے، اپنی فرسٹریشنز کو ایک ایسا تعمیری رخ دے سکتا ہے آرٹ کے ذریعے سے کہ جس سے دنیا بھی لطف اٹھائے، اس سے اس کو دیکھے، اس کو سمجھے، اس کو انجوائے کرے۔ ایک فن پارہ جو ہے ایک بہت ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر انبساط اور خوشی پیدا کرتا ہے، بنانے والے کے اندر بھی، اور اس کو دیکھنے اور اس کو اپریشیٹ کرنے والے، اس کو تحسین کرنے والے کے اندر بھی یہ خوشی کے اور مسرت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایسی سرگرمیاں بہت کم ہیں جہاں پہ آرٹ اور فنون لطیفہ اور سپورٹس یہ فروغ پا سکیں، اور میرا خیال ہے کہ ان سرگرمیوں کو جتنا زیادہ ہم یہاں پہ فروغ دیں گے اتنا ہی ہمارے معاشرے میں ایک توازن پیدا ہوگا، اور جب توازن پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ کی سوچ بھی بہتر ہوگی، آپ کے آپس کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے، آپ کے اندر اچھے جذبات جنم لیں گے، اور آپ اپنی صلاحیت کا زیادہ بہتر استعمال کریں گے اور نشے سے بھی بچ سکیں گے۔ تو اگر ماحول میں جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے اسکول میں، تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینا اور اس طرف دھیان دینا یہ کافی اچھا رہے گا۔